عطر سے مجھے یاد آیا، پیغمبر اسلام سے مختلف جگہوں پر یہ روایات بھی ہیں اور یہ دوسرے لوگوں نے پیغمبر اسلام کی اس سنت کو نقل بھی کیا ہے کہ پیغمبر اسلام اگر کسی سے کوئی تحفہ منگواتے تھے، کسی دوسرے ملک کا آدمی اگر کوئی تحفہ اگر پیغمبر اسلام نے کبھی منگوایا ہے تو وہ عطر کا تحفہ ہوتا تھا. جی جی. پیغمبر کہتے تھے کہ اپنے ساتھ آتے ہوئے اپنے ملک کے بہترین عطر کو میرے لیے لے کر آئیں. اور پیغمبر اسلام اس قدر عطر چھڑکتے تھے کہ کپڑے دھونے کے بعد بھی پیغمبر اسلام کے ان کپڑوں سے خوشبو آیا کرتی. اچھا، ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عطر لگانا زینت میں آ جائے گا اور ہم جو ہے سادہ لوگ ہیں، اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس غلط فہمی کو بھی دور فرمائیے گا کہ عطر لگانا وہ والی زینت کے اندر نہیں آتا ہے کہ مرد اگر عطر لگا کر باہر نکلے یا خوشبو اگر خود خاتون لگائے تو اس میں کیا فرق ہوگا؟ دیکھیں، کچھ زینتیں محمد و آل محمد کے فرامین کے مطابق مردوں کے لیے قرار دی گئی ہیں، یعنی خدا اور رسول امام پسند کرتا ہے کہ ہم یہ زینت کریں. جیسے مرد کے لیے نماز پڑھنے سے پہلے کنگھی کرنا اپنے سر پہ، اپنی داڑھی پہ، یہ مستحب اعمال ہیں. مسواک کرنا تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے. دیکھیں نا، اسپیشل اپنے منہ میں مسواک کرنا، برش پھیرنا اور اپنی کنگھی کرنا اور آپ کی خدمت میں پاک صاف لباس اور عطر لگانا، یہ عطر وغیرہ یہ آداب بھی ہیں اور سنت پیغمبر بھی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے بھی فرمایا، اگر کسی چیز میں مقروض بھی ہوتے تھے تو وہ عطر کا مسئلہ تھا کہ عطر ہمیشہ خریدتے تھے، اور جتنے بھی کاروان دیگر ممالک اور شہروں سے آتے تھے ان سے عطر منگواتے تھے اور بہت زیادہ پسند کرتے تھے. حتیٰ کہ ان کی حدیث میں ہے کہ مجھے دنیا میں سے جو چیزیں پسند ہیں، تمہاری اس فانی دنیا کی جو چیزیں میں محمد کو پسند ہیں، ان میں سے پیغمبر نے ایک خوشبو اور عطر کو بھی ذکر کیا. سبحان اللہ. دیکھیں، ایک تو ہمارے نبی کی اپنی ذاتی خوشبو ہے جو ہر پاک انسان میں ہوتی ہے، بدن کی، اس کے بلاخر وہ ایک خاص خوشبو ہے جو مانوی لوگوں کو محسوس ہوتی ہے، اہل معنی کو محسوس ہوتی ہے. تو امام میں اس سے زیادہ ہے اور پیغمبر میں. لیکن ایک ایسی خوشبو ہے کہ جسے ہر آدمی حس کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، کافر بھی، منافق بھی، مشرک بھی، مومن بھی. وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے لباس پر یا جسم پر یا اس کے چہرے کے بالوں پر یا سر کے بالوں پر جو عطر ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود معطر رہتا تھا. ایک شخصیت اس اعتبار سے نہایت دلکش اور لوگوں کو مسحور کرنے والی، اور لوگ جب نبی کے پاس آتے تھے تو فوراً ان کے وجود میں جذب ہو جاتے تھے. وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو کھینچتی تھی. اس میں پیغمبر کی ظاہری شخصیت بھی تھی، اس لیے بہت زیادہ تاکید ہوئی. آپ دیکھیں نا، ہماری روایات میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خضاب لگاؤ، حتیٰ اگر تمہارے بال سفید آ گئے ہیں خضاب لگاؤ. میں چاہتا ہوں میری امت جو ہے وہ جوان نظر آئے. سبحان اللہ. دشمنان دین کے مد مقابل میری امت جوان نظر آئے. اب خضاب جو ہے کہ زینت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آخر عمر تک لگاتے رہے اور باقاعدہ تاکید بھی فرماتے تھے. ہاں، کسی چیز میں حد سے زیادہ جو ہے بڑھنا، اگر وہ اسراف کے آ رہی ہے، زمرے میں آ رہی ہے، اس وقت وہ ہوتی ہے. جیسے یعنی اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید جو ہے یہ ممنوع ہو جائے، مکروہ ہو جائے یا ناپسندیدہ ہو جائے. اب جیسے خواتین کے لیے اسپیشل کہا گیا ہے کہ وہ سونا کے ساتھ اپنے آپ کو زینت دیں، اور سونا جو ہے وہ خواتین کے لیے زینت ہے. خود قرآن مجید، احادیث میں باقاعدہ جو ہے مردوں کو منع کیا گیا ہے. البتہ چاندی استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی چاندی سے یہ جو ہم نگینے پہنتے ہیں مختلف قسم کے، یاقوت ہے، عقیق ہے، فیروزہ، یہ ساری چیزیں زینت کے لیے ہیں. ہمارے ائمہ بھی پہنتے تھے، حتیٰ کہ ہماری روایات میں ہے کہ کون سا امام کون سے نگینے کو پسند کرتے تھے. مثلا کون سا امام فیروزہ، کون سا جو ہے وہ عقیق، کون سے امام جو ہے زمرد. اور پھر ان نگینوں پر باقاعدہ ائمہ جو ہیں وہ لکھوایا کرتے تھے. مثلا کوئی آیت کا حصہ ہے یا کوئی خاص جملہ ہے جن سے ان کا اللہ سے رابطہ، جیسے ہماری گفتگو کا موضوع بھی ہے. مثلا بعض ائمہ نے اپنے نگینے پہ لکھایا ہوتا تھا کہ حسبی اللہ. مثلا بعض نے جو ہے ایک اور دعا جو ہے وہ لکھی ہوتی تھی، باقاعدہ دعاؤں کو نگینوں پر لکھواتے تھے. انگوٹھی پہننا، نگینہ پہننا، چاندی کی چیزیں استعمال کرنا، یہ مردوں کی زینت ہے. خواتین کے لیے جو ہے وہ سونا. ہاں، خواتین جو ہے وہ خوشبو استعمال کر سکتی ہیں اپنی عبادت میں، اپنی نماز میں. صرف خواتین کو منع کیا گیا ہے کہ جب گھر سے نکلیں اور نامحرموں کے درمیان سے گزرنا ہو، یا کہ ایسے اجتماع میں وہ جاری ہیں جہاں نامحرم ہیں اور ان کی خوشبو ان کو اس کی طرف متوجہ کرنے کا باعث بن رہی ہے، وہاں منع کیا گیا. ورنہ گھر میں خاتون کے لیے باقاعدہ آداب میں سے ہے، یعنی گھر کے آداب میں سے ہے
کہ خاتون اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے، اپنے آپ کو زینت کرے اور اپنے وجود کو معطر رکھے اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ اب ہمارے سماج میں ہوتا برعکس کہ یہ خاتون جو ہے وہ جب باہر کسی پارٹی میں کسی پروگرام میں جانا ہوتا ہے تو پھر یہ بہت اپنے آپ کو سجاوٹ اور حتیٰ معطر بھی کرتی ہیں، لیکن جس کے لیے کرنا ہوتا ہے اس کو سارا دن اور شکل میں نظر آتی ہیں۔ اس کی قبلہ میں صرف ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں تمام اپنی ماں بہنوں کے لیے، میری بھی بہن اور میری بھی بیگم اس میں شامل ہیں، ایسا نہیں ہے، مستثنا ہے۔ مسئلہ سب سے بڑا بر صغیر کا قبلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ الحمدللہ طلاق کا ریشو کم ہے، جی خاندانی جھگڑے، طلاق اور یہ چیزیں عمومی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں دو خاندان اگر دو لوگ مل جاتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دو خاندانوں کا آپس میں رابطہ ہو گیا ہے، اور پھر لڑکی بھی یہ جانتی ہے، لڑکا بھی جانتا ہے کہ دو خاندانوں، ہماری جدائی کا مطلب یہ ہے دو خاندانوں کا جدا ہونا، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ دوسری سوسائٹیز کے اندر یا دوسری کنٹریز کے اندر طلاق بہت معمولی سی چیز ہے، اس سے نہ لڑکے کے خاندان والوں کو فرق پڑتا ہے نہ لڑکی کے خاندان والوں کو فرق پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کی زندگی، نہیں رہنا چاہتے ہیں نہیں رہیں۔ پھر بعد میں وہ جو مسائل جامعہ کے جو اجتماعی پیدا ہوتے ہیں اور پھر یہ سارے معاملات کی ایک الگ بحث ہے۔ سوال میرا یہ ہے قبلہ کہ ہمارے یہاں اس جو یہ اچھی بات ہے دو خاندانوں کا آپس میں ملنا اور طلاقوں کا نہ ہونا اور ان چیزوں سے ایک جو فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ہماری مائیں بہنیں اس سے غلط ذہن میں سوچ پیدا کر لیتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جی میری تو شادی ہو گئی ہے، اب الحمدللہ میرے ایک دو بچے بھی ہو گئے ہیں، اب اس نے کہاں جانا ہے غریب میرے شوہر نے، اب میں جیسی بھی رہوں اس نے تو مجھے قبول ہی کرنا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو نہ بناتی ہیں نہ سنوارتی ہیں نہ جسمانی اعتبار سے فٹ رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، بس جس طرح سے زندگی چل رہی ہے اسی طرح سے چلاتی رہتی ہیں۔ پھر بعد میں جب وہ چونکہ مرد کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یہاں اختیار رکھا ہے، پھر وہ جب کسی دوسرے خاتون کی طرف اس کی نگاہ جاتی ہے یا کوئی پسند آ جاتی ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر خواتین بعد میں واویلا کرتی ہیں جو چیزیں میری نظروں سے میری نگاہوں سے گزری۔ تو قبلہ بات یہ ہے کہ یہ بناؤ سنگار خود گھر میں بھی طبیعی اعتبار سے فطری اعتبار سے بہت ضروری ہے جی، اس کی وجہ سے فسادات معاشرے کے اندر بڑھ رہے ہیں۔ تو ایک تاکید بھی آپ فرما دیجیے گا کہ شوہر اور بیوی کے رابطے کے لیے چلیے اللہ اور اس کے ولی سے رابطہ تو لازم ہے، ان سے رابطے کے بنا زندگی کے سلسلے کو آگے ہی نہیں لے جایا جا سکتا، لیکن یہاں پر ایک رابطہ اور میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں، شوہر اور بیوی کے اچھے رابطے کے لیے اس اینگل سے ذرا سی نصیحت فرمائیں۔ دیکھیں یہ بھی الہی روابط میں سے ایک رابطہ ہے، میں اس کو اسی عبادی رنگ میں دیکھ رہا ہوں۔ بیوی کا اپنے شوہر کے لیے بننا، سجنا، سنورنا عبادت ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں خدا کو خوش کر رہی ہے، سبحان اللہ، جو کہ اپنے شوہر کو حرام سے بچا رہی ہے۔ لیکن اگر اس کا شوہر بیوی کے خوبصورت سراپا نہ ہونے کی وجہ سے نامحرم کو دیکھنا شروع کر رہا ہے یا غلط کاریوں کی طرف جا رہا ہے، یہاں بیوی قصوروار ہے۔ بالکل صحیح۔ دیکھنا وہ اس کی شادی اسی لیے ہوئی تھی ایک خاتون کی ایک مرد کی آپس میں کہ یہ دونوں گناہ نہ کریں، یہ دونوں آلودہ زندگی نہ گزاریں، یہ دونوں جو ہیں آپس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال روابط کی اجازت دی، اب ایک دوسرے کے لیے بنے سنورے۔ اب یہ جو بات ہو رہی نا بیوی کے بننے سنورنے کی، یہ مرد کی طرف بھی یہی بات ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو سجائے، وہ بھی اپنے آپ کو اس طریقے پہ لانے کی کوشش کرے جس طرح اس کی بیوی دیکھنا چاہتی ہے، یعنی بات دو طرفہ ہے، ہم ایک طرفہ نہیں کریں گے۔ مرد بھی یہ نہ سوچے کہ میری شادی ہو گیا میں جیسے بھی بے ڈھنگا ہو جاؤں، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوششیں کریں۔ جیسے آپ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت تک ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے، اپنے ظاہر ان کی ایک زندگی اجتماعی زندگی میں ایک ازدواجی زندگی بھی تھی، تو وہ اپنی بیوی کی توقعات کو بھی سامنے رکھتے تھے، مناسب لباس پہننا، میری بیوی کس طرح کا لباس پسند کرتی ہے، کس طرح کا عطر پسند کرتی ہے۔ حتیٰ ہمارے ائمہ کی زندگی میں اس کی مثالیں ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کو ایک دفعہ کسی نے دیکھا بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، تو اس نے کہا یا رسول، یا ابن رسول، آپ کے دادا جو ہیں امیر المومنین وہ فلاں طرح کا لباس پہنتے تھے، ایک بوریا ٹائپ لباس ہوتا تھا، فلاں تھا، تو آپ نے اتنا خوبصورت، اتنا مہنگا اور قیمتی اور یہ، تو انہوں نے اس لباس کو اٹھا کے نیچے سے وہ بوریا والا لباس بھی دکھایا کہ وہ بھی میں نے پہنا ہوا ہے، لیکن آج میری بیوی کی یہ خواہش تھی کہ میں یہ لباس پہنوں، اس نے میرے لیے سلوایا ہے، بنوایا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں نا، انسان اگر اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے تاکہ اس کو میں ہی حلال طریقے سے جو میسر ہوں اور وہ مجھ پہ اکتفا کرے اور مجھ سے ہی محبت رکھے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور بیوی اگر اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے لیے گویا وہ خدا کو خوش کر رہی ہے، چونکہ خدا کے حکم سے ہی تو انہوں نے یہ آپس میں ایک ازدواجی تعلق کیا ہے، عقد کیا ہے۔ ان کے روابط جو ہیں ان کی بنا جو ہے وہ بھی خدائی ہے، یعنی
خدا کے ساتھ جو ہمارے روابط ہیں اس میں یہ سارے روابط سمٹ جائیں گے۔ تو میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو یہی تاکید کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اپنی ازدواجی زندگی کو اس میں خود لذت پیدا کریں۔ اگر ٹینشنیں ہیں، مسائل ہیں تو ان کو کم کرنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص آپ کا شوہر جو باہر ہے، باہر کی دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہا ہے، باہر کی دنیا میں کام کر رہا ہے، زحمتیں اٹھا رہا ہے، تو آپ ایسی ہوں کہ آپ کو دیکھ کر اس کی ساری تھکن دور ہو جائے۔ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ کسی نے پوچھا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یا آپ کی ازدواجی زندگی اور یہ سارے مسائل، تو ان کی شہادت کے بعد امیر المومنین کا یہ فرمان فرماتے ہیں کہ میں جب بھی زہرا کو دیکھتا تھا تو میری ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی بی بی زہرا اپنے آپ کو یقیناً تیار رکھتی تھی کہ میرے شوہر کا آنے کا ٹائم ہے اور میں نے کیسے۔ اور دوسری جو چیز امیر المومنین نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے کاموں میں میری بہترین ناصرہ تھی۔ سبحان اللہ۔ دیکھنا یہ بھی بیوی کا وظیفہ ہے کہ شوہر کو نیک کاموں میں اس کی مدد کرے، اس کی نصرت کرے، اس کا ساتھ دے، اور خدا نخواستہ اگر وہ کسی برائی میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس سے روکے، اور اگر اس کی وجہ سے مبتلا ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو چینج کرے، ایسی حالت میں لائے کہ شوہر جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ حلال اور نیک کاموں کی طرف، اور اپنی بیوی کی کے ساتھ قربتوں میں جو اللہ نے حلال ذرائع پیدا کیے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے۔ دونوں طرفہ میں بات کروں گا، شوہر کو بھی یہی تاکید ہے۔ ایک اور چیز کہ جس کی طرف ہمارا جو ہے برصغیر کا معاشرہ جو ہے وہ شکار ہے، وہ یہ ہے کہ گھر میں جب کسی خاتون کی شادی ہوتی ہے، عام طور پر یہ دیکھا گیا جہاں مشترکہ فیملیاں رہتی ہیں، وہ سارا بوجھ بعض اوقات آنے والی جو ہے بہو پہ ڈال دیتے ہیں کاموں کا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح سے شام تک مختلف گھر کے کام جو کہ اس کا وظیفہ شرعی نہیں ہے، دیکھنا شوہر کے ماں باپ کے کام اس کا وظیفہ شرعی نہیں ہے، گھر کے اور بہت سارے کام، اور شوہر کے بہن بھائیوں کو کھلانا پلانا اس کا وظیفہ شرعی نہیں ہے، لیکن اگر وہ اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہے اور بالآخر یہ کام بھی کرتی ہے تو شوہر کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے، خود اس کے لیے سہولتیں پیدا کرے۔ مثلا دیکھیں اگر میری بیوی تھک رہی ہے تو کوئی گھر میں نوکرانی کا بندوبست ہو سکتا ہے، تو اب وہ یہ توقع بھی نہ کرے کہ یہ صبح سے لے کر شام تک بیچاری، میں مثال نہیں دینا چاہتا تھا، مثلا فرض کریں ایک مشین کی طرح جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور میں جب آؤں تو میرے لیے بنے سنورے، اکثر ایسا امکان نہیں ہے اس کا، ہاں بنے سنورے، اور پھر جو ہے اس بات پہ جھگڑا شروع ہو جائے اور لڑائی شروع ہو جائے، تو پہلے اس کے لیے کچھ سہولت تو مہیا کرے۔